علامہ محمد اقبال اپنی پرسنل نوٹ بک اسٹری ریفلیکشنز میں کہتے ہیں سویلائزیشن از نتھنگ بٹ تھاٹ آف اے پاورفل مین. یہ جو پاورفل مین کا تصور ہے یا بہترین آدم کا تصور ہے یا مرد مومن کا تصور ہے، یہ علامہ کی شاعری میں کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں اس کے فٹ پرنٹس یونان سے بھی پہلے ملتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کائنات کی پرانی ترین سٹوری جو کہ لکھی ہوئی فارم میں انسانوں کو، آرکیولوجسٹ کو ملی، اسے ایپک ٹیل آف گلگمیش کہتے ہیں. ہمیں گلگمیش کی کہانی میں بھی ایک لیڈر کا تصور، ایک رہنما کا تصور، ایک پاورفل مین کا تصور ملتا ہے جس کا خود نام گلگمیش ہوتا ہے. اور کچھ سامعین کو سن کے یہ بھی حیرانی ہوگی کہ یہ جو بہت مشہور ایک سٹیٹمنٹ ہم کارپے ڈیم سنتے ہیں، یہ کائنات کی پرانی ترین کہانی جو ریٹن فارم میں ہمیں ملی اس کے اندر لکھا ہوا تھا. کارپے ڈیم کے لفظی معنی ہے سیز دا مومنٹ، یعنی کہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے، مرد مومن ہوتا ہے، وہ لمحے میں جیتا ہے. وہ ماضی کے بھار کو حاضر میں نہیں لاتا اور مستقبل کے خوف کو بھی کھینچ کے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں لاتا. وہ ماضی کو ماضی رہنے دیتا ہے اور مستقبل کو مستقبل. وہ فقط حال میں جیتا ہے. مگر ابھی ہمیں تھوڑا اور ڈیٹیل ریویو کرنا پڑے گا. ہمیں کچھ اور گریٹ تھاٹس دیکھنی پڑیں گی جو بہترین آدم کو ڈسکس کرتی ہیں. لیکن پہلے میں ذکر کرتا چلوں کہ ماڈرن لٹریچر میں تھامس کارلائل کی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں نے ایک بہت امیزنگ تھاٹ لیڈرشپ کے لٹریچر کو دی تھی. خصوصاً جن لوگوں کا تعلق مینجمنٹ سائنس یا بزنس اسٹڈیز سے ہو، وہ یہ اپنے لٹریچر میں پڑھتے ہیں کہ ماڈرن لٹریچر میں کارلائل کا کام ہی ایک سیمنل ورک سمجھا جاتا ہے. کارلائل نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیرو ورشپر ہیں. ہم اپنے ارد گرد بہترین آدم کو ڈھونڈتے ہیں. انسان خود مکمل ترین ہو کے کسی اور کو اپنا رہنما جو ہے وہ ٹھہرا دیتا ہے. تو چلتے ہیں ماضی میں. ہمیں جو پہلی بہت سٹرکچرڈ تھاٹ ملتی ہے وہ پلیٹو کے کام میں ملتی ہے. پلیٹو کا افلاطون کا تصور فلاسفر کنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک بہترین لیڈر کا تصور، ایک بہترین انسان کا تصور، بہترین آدم کا تصور دیا تھا. اور پلیٹو کے مطابق ہماری سوسائٹی کو چلانے والے، ہماری سوسائٹی کو بچانے والے جو کنگز ہونے چاہیے انہیں فلاسفر ہونا چاہیے. یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پلیٹو کے لیے فلسفہ کتنا اہم تھا. تو افلاطون یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو فلسفی کنگ ہے، فلسفی بادشاہ ہے، وہ اپنے جسم پہ بھی توجہ دے، مگر وہ خصوصی توجہ جیسے باڈی کو جم کی ضرورت ہے، ایسی ہی ذہن کو بڑے خیالات کی ضرورت ہے، بڑے لاجیکل کویسچنز کی ضرورت ہے جس سے لڑ جھگڑ کے وہ طاقتور ذہن پیدا کرے. ہمیں یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ملتی ہے کہ خصوصاً سقراط کوئی جمہوریت کا بہت زیادہ پسند کرنے والے نہ تھے. اسی لیے انہوں نے فلاسفر کنگ کو بہترین لیڈر کے طور پہ پیش کیا. بہترین لیڈر جس کو تمام یونان کی سوسائٹی آئیڈلائز کرے. اگر ہم اور آگے آتے ہیں تو مجھے اسلامک ہسٹری میں ایک بہت امیزنگ آئیڈیا ابن العربی کی کتابوں میں ملتا ہے. وہ انگریزی کا ورڈ اشمس استعمال وہ تو نہیں کرتے، میں اپنی آسانی کے لیے کر لیتا ہوں. اشمس سمجھ لیں کہ ایک پل ہے، دو حصوں کو جوڑنے والا ہے. اور وہ دو حصے کون سے ہیں؟ یہ بڑی پیاری بات ہے. ابن العربی کے مطابق مرد مومن، بہترین لیڈر، بہترین رہنما غیب کو حاضر کرتا ہے. وہ خیالات اور وجود کی کائنات کا برج ہوتا ہے، پل ہوتا ہے. یعنی وہ اس کا ایک ہاتھ غیب کی دنیا میں ہوتا ہے اور ایک ہاتھ حاضر کی دنیا میں ہوتا ہے. وہ حاضر لوگوں کے لیے غیب متعارف کراتا رہتا ہے. وہ حاضر لوگوں کو غیب سے مانوس کرتا رہتا ہے تاکہ غیب کے سیکرٹس اور ٹریئرز، غیب کے زیورات حاضر کی دنیا میں آتے رہیں. مجھے کبھی کبھی ابن العربی کی یہ تھاٹ بہت خوبصورت لگتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آئیڈیاز موجود ہیں جن کو میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم آہستہ آہستہ علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کی تصور کی طرف آ سکیں اور اس کا ایک بریف سا جائزہ لے سکیں. میکویلی کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا. میکویلی ویسے تو اب جو میکویلینزم ہے یہ ایک منفی آئیڈیا کے طور پر سوسائٹی میں، لٹریچر میں اور خصوصاً تحقیقی مقالوں میں ایک منفی رویے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. مگر نکولو میکویلی نے اپنے پرنس کے لیے، اس زمانے کے شہزادے کے لیے کچھ نصیحتیں لکھی تھیں،
کچھ ایڈوائزز اور سجیشنز اور ریکمنڈیشن لکھی تھی، اور یہ پولیٹیکل ٹریٹائز بہت زیادہ مشہور ہو گئی کیونکہ وہ یہ رائٹنگ ریئلٹی بیس تھی، آئیڈلسٹ بیس نہیں تھی۔ جیسے افلاطون کا گفتگو فلسفیانہ تھی، یہ عام زندگی کو، ہماری ریئل لائف کے مسائل کو دیکھتے ہوئے حل کرتی تھی۔ میکیویلی کے مطابق لیڈر کا سوسائٹی میں جتنا محبوب ہونا ضروری ہے اتنا ہی لوگوں کا ان سے خوف کھانا ضروری ہے، اور لیڈر کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی بھی دھوکہ دینے سے پہلے کوئی زیادہ دیر سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے اہم ہے ان کا اپنی سیٹ کو، اپنے پرنسٹم کو بچانا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائن ہونا، شیر ہونا بہت ضروری ہے، مگر لومڑی سے بھی سیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ لومڑی کبھی مرتی نہیں اور لائن پر، شیر پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا مکس لے کر چلنا چاہیے۔ ہم ہسٹری میں ماضی میں جائیں تو ہمیں شیر ایک طاقتور ہونے کا، جنگل کا بادشاہ ہونے کے طور پہ ملتا ہے، مگر یہاں پہ میکیویلی کہتے ہیں کہ اس کو، لیڈر کو جو ہے وہ لومڑی سے بھی سیکھنا چاہیے اور دونوں جیسے رویے رکھنے چاہیے۔ پھر میکیویلینزم آہستہ آہستہ جیسے چالاکی اور عیاری کے معنوں میں استعمال ہونے لگ پڑا کہ ہمارے لیڈر کو، ہمارے رہنما کو عقل مند سے زیادہ چالاک ہونا چاہیے۔ اور مجھے اس موقع پر احمد جاوید صاحب کا کیا خوب کال یاد آ گیا کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں ہم چالاک کی قدر عقل مند سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے عقل مندی کے بدلے چالاکی کو خرید لیا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اب چالاک لوگوں کی قدر زیادہ ہے، عقل مند لوگوں کی قدر کم ہے۔ تو میکیویلی کا یہ کام پرنس کے نام سے موجود ہے، اور آپ کو ضرور زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب آپ اسے افلاطون کے فلسفی کنگ، فلسفی بادشاہ کے ساتھ کمپیریزن میں پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ایک طرف ایک آئیڈلسٹ یوٹوپین ورلڈ ہے، اور کیسے ایک طرف ریئل ورلڈ کے، عام زندگی کے، حقیقی زندگی کے ایسے فارمولے میکیویلی نے دیے ہیں جن سے لگتا ہے کہ کبھی کبھی میکیویلی بالکل درست کہہ رہا ہے۔ مجھے میکیویلی کے مقابلے میں ایک نئے پرنس لکھنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے دوستویسکی کے ناول ایڈیٹ سے پرنس مشکن کا تصور، ایک اینٹی تھیسس ٹو دا میکیویلین پرنس پیش کیا تھا، جو کہ اگر آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو آپ کو شاید مل جائے گا۔ اس کا کچھ ٹائٹل ایسے ہے کہ اینٹی تھیسس ٹو دا میکیویلین پرنس۔ تو اس میں پرنس مشکن جو دوستویسکی کے پرنس ہیں، ان کے ناول ایڈیٹ میں پائے جاتے ہیں، ان کو پیش کیا ہے۔ تو یوں تو باتیں ہماری لمبی ہوتی رہیں گی، اب ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم اور آگے آتے ہیں تو پھر وہ آدمی جس سے کوئی دو رائے کے مطابق علامہ بہت متاثر تھے، اور ان کی تعریف جو جاوید نامہ میں علامہ نے کی وہ بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ہیں فریڈرک نیچے۔ نیچے نے اوبر مانچ کا تصور دیا۔ آپ جانتے ہیں لفظ اوبر کے معنی سپر ہوتے ہیں اور مانچ کے معنی مین ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے تصور سپر مین دیا۔ یہ سپر مین کوئی کارٹون والا سپر مین نہیں ہے جو اڑ سکتا ہے، بہت طاقتور ہے، ایک ٹرین کو اٹھا سکتا ہے، گرتی ہوئی بلڈنگ کو پکڑ سکتا ہے، مگر یہ تصور وہی، اسی حرف کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علامہ کے معیار کے پاس لا رہے ہیں، جو انہوں نے تصور مرد مومن یا بہترین انسان یا رہنما کا دیا تھا۔ تو نیچے نے اس کے لیے سپرمین کا لفظ چنا تھا، جس کو وہ اپنی زبان میں اوبرمانچ کہتے ہیں۔ شاید ہمارے پاس کئی گھنٹے بھی کم ہوں ان کے اس تصور پہ بات کرنے کے لیے، لیکن نیچے نیکی اور چالاکی سے زیادہ طاقت کو ایسنس سمجھتے تھے سپرمین کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں افلاطون نے نیکی کو چنا، میکیویلی نے چالاکی کو، عیاری کو چنا، نیچے نے طاقت کو چنا۔ ان کے مطابق کسی برے طاقتور کو ہرانے کے لیے ہمیں فقط نیک نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ہمیں اس برے طاقتور سے زیادہ طاقتور رہنما، زیادہ بڑی لاٹھی چاہیے ہوتی ہے۔ کیا یہی اصول آج بھی ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیس از نتھنگ بٹ ٹو کیپ اے لارجر اسٹک دین یور اینیمی؟ تو یہ ہمیں کبھی کبھی نیچے کی گونج انٹرنیشنل ریلیشنز کے اس اصول میں بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے نے کہا کہ وہ اٹرنل ریکرنس کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو گراتا جاتا ہے اور ایک نئی منزل اپنے آگے رکھتا ہے۔ وہ اخلاق سے بلند ہوتا ہے، وہ بیونڈ گڈ اینڈ ایول ہوتا ہے۔ اخلاق اور یہ سطحی مورالٹی اس کی کمزوری نہیں ہوتی۔
نیچے کے مطابق ہم انسانوں نے ایوالو کرنا چھوڑ دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے برعکس منافی خلاف اخلاق کو جنم دے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مینٹل فزیکل گروتھ رک گئی ہے، اور اس کائنات میں جو تصور بہترین انسان کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس کو جیسے ایک سڈن بریک لگ گئی ہے، اور آج کا انسان ریپیریبل نہیں ہے، مگر اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ نیٹشے کا یہ خیال بہت بلند ہے، بہت طاقتور اور بہت انسپریشنل ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے ہیرو کی طرف، اپنے علامہ محمد اقبال کی طرف، شاعر مشرق کی طرف۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم خصوصاً ایک پوڈ کاسٹ میں شاعر مشرق پہ بھی بات کریں گے کہ وہ اورینٹل پوئٹ کے طور پہ کیوں جانے جاتے ہیں، وہ کیا وصف ہیں ان کی شاعری میں، وہ ایسی کون سی باتیں جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ خیر ابھی آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ علامہ نے شہید کائنات کے جیسے الفاظ سے انسان کو پکارا، اور پورے کا پوری علامہ کی شاعری ہیومن اورینٹڈ ہے، انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں کی تعریف میں ہے، انسانوں کی ایگزسٹینشل کریشن، انسانوں کی ایگزسٹینشل جو ٹریجڈی ہے اس کو اٹینڈ کرتی ہے، اس کائنات میں جو ہماری اجنبیت ہے اس کے اوپر جیسے واویلا بھی اکثر کرتی ملتی ہے۔ لیکن علامہ کا یہ شعر ایسے ہے جیسے یہ مرد مومن کی بنیادی اینٹیں رکھتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی مرد مومن بننا چاہتا ہو، پڑھنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس شعر پہ غور کرے کہ یہ کم از کم وصف ہے مرد مومن کا۔ وہ فرشتوں سے انسپائر نہیں ہے، وہ اینیمل کنگڈم میں بھی کسی سے انسپائر نہیں ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ مرد مومن جو ہے وہ خاکی اور نوری نہاد ہے اور بندہ مولا صفات ہے۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میرے اندر کچھ ایسا ہے جو واپس مجھے آسمانوں کی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی مقناطیس ہے جو آسمان میں لگا اور مجھے پل کر رہا ہے۔ تو وہ مٹی کے ہیں مگر وصف ان میں اوپر والے کے ہیں، نہ وہ خاکی ہیں نہ سیمابی ہیں۔ مگر اگر ہم کلینکلی اس موضوع کی طرف بڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو ایک مختصر وقت میں کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے لیے ایک کوئنٹ ایسنس ہم چند منٹوں میں آپ کو دے سکیں، اور باقی آپ اپنی تشنگی بجھانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ تو علامہ کی میگنم اوپس نظم جو کہ بال جبریل میں ہے، جس کا ٹائٹل مسجد قرطبہ ہے، اس میں علامہ کا تصور مرد مومن، علامہ کا تصور لیڈر کے تمام وصف جیسے ایک ہی تسبیح میں دانوں کی طرح فوراً مل جاتے ہیں۔ مطلب کہ ہمیں ارمغان حجاز سے 3 اشعار، بانگ درا سے 2 اشعار، بال جبریل سے 8 اشعار لانے سے بہتر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک ہی نظم میں، ایک ہی بیر میں، اور ایسے اشعار جو ایک ہی ایرے میں آ رہے ہوں تو وہ ہمیں مسجد قرطبہ میں ملتے ہیں۔ پہلی پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے یہ شعر شامل کیا تھا جہاں پر علامہ کہتے ہیں کہ ہے پیکر نوری کو سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، تو ایسے ہی ایک بڑے شعر کی طرف علامہ بڑھتے ہیں اور پھر مرد مومن کے وصف ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت میوزیکل لیریکل علامہ کے اشعار جن میں تصور مرد مومن ایک ہی جگہ پہ کوہرنٹ تھاٹ کے طور پہ ہمیں ملتا ہے۔
علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ہمیں آیت یاد کرا رہے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ خاکی و نوری نہاد ہے بندہ مولا صفات، اور ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، یعنی کہ وہ اس کی امیدیں بہت کم ہیں، وہ ایکسپیکٹ بہت کم کرتا ہے، مگر مقاصد کم از کم پوری کائنات کے اوپر رکھتا ہے۔ دنیا تو دنیا، اس دنیا کی مالی ضرورتوں سے بلند ہو کے پوری کائنات پہ حکمرانی چاہتا ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی سوچ بہت بڑی ہے۔ وہ آدھی روٹی کھاتا ہے، مولا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح آدھی روٹی کھاتا ہے، مگر جب ہاتھ ڈالتے تو خیبر کے دروازے پہ ڈالتا ہے، اس کی امیدیں قلیل ہیں، اس کے مقاصد جلیل ہیں، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ اس طاقت کے ساتھ ہوتے ہوئے جو ہمیں نیچے کے کلام میں بھی ملتی ہے، مگر وہ نظر کا بہت نرم مزاج ہے، اس کا ہاتھ سخت مگر آنکھ نرم ہے، جس زور سے اس کا ہاتھ بدی پہ جاتا ہے اسی میٹھی نگاہ کے ساتھ اس کی نظر نیکی پر بھی جاتی ہے، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، اور وہ بہت نرم بولتا ہے۔ جب وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت نرم مزاج ہوتا ہے، تحمل سے ہوتا ہے، آرام سے بات کرتا ہے، مگر جب وہ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو گرم دم جستجو، تب وہ ایسا زور لگاتا ہے کہ پوری کائنات اس کی طاقت، اس کی انرجی، اس کے پیشن اور جنون کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہے۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو پاک باز، تنہائی ہو یا اس کے دوستوں کی محفل ہو، وہ اس میں صاف دل والا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی عام بات ہمیں کرنی چاہیے کہ آج کل کے دور میں زاہد اور عابد تو بہت ہیں، مگر نیک لوگ نہیں ہیں۔ یا ہمیں یہ کہنا چاہیے جو احمد جاوید صاحب کہتے ہیں، بھائی دین تو بس اتنا ہی ہے جو تم تنہائی میں کرتے ہو۔ تو رزم ہو یا بزم ہو، اس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ اپنی تنہائی کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے گراؤنڈ میں اکیلے کھڑا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو دور سے دیکھ رہا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک پاس، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ۔ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ عقل اس کے پاس آ کے مکمل ہوتی ہے، عقل اس کی سواری ہوتی ہے، اس کا سوار نہیں، وہ عقل پہ سواری کرتا ہے، اور عقل اس سے ہاتھ ملا کر اس کو اپنے اوپر بٹھا کر اس مرد مومن کو، اپنے آپ کو مکمل فیل کرتی ہے۔ تو عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، اور عشق جیسے اس کو دیکھ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، ہلکا احباب میں گرمی محفل ہے وہ۔ پنجابی کا ایک مشہور شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ تو مرد مومن کی موجودگی کی گواہی ہر شے دیتی ہے، خواہ اس کی دوستوں کی محفل ہو یا اس کی تنہائی ہو، دونوں گواہی دیتے ہیں کہ یہاں مرد مومن موجود تھا۔ اور خصوصاً حلقہ احباب میں، دنیا میں، اس محفل کی وہ جس شو سٹاپر ہوتا ہے، جو اگر ہم ماڈرن کینڈیڈ ورڈ استعمال کریں، تو میں اقبال کے اس مرد مومن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے لیے اوپن چھوڑنا چاہوں گا۔ جاوید نامہ میں جو شروع کے اشعار ہیں اس میں آپ کو ملتے ہیں کہ علامہ کیوں اپنے مرشد کا ہاتھ پکڑ کے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ مرد مومن کے اندر وہ فکر ہونی چاہیے۔ مرد مومن بے حس نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ مرد مومن ہونا کوالیفائی نہیں کرے گا، ورنہ وہ اس مصربے کے مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی کے لیے کوالیفائی نہ کر پائے گا۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں، اور علامہ کا تصور مرد مومن کے حوالے سے ہمیں مختلف اشعار مختلف جگہ ملتے ہیں۔ میں نے ان کے تصور شاہین کو ٹچ نہ کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مشہور زیادہ ہے اور وہ اتنا وسیع نہیں ہے جتنا یہ مسجد قرطبہ کے اشعار موجود ہیں۔ تو ہم خصوصاً علامہ کا تصور شاہین کے حوالے سے ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں گے، اور علامہ نے جو خصوصاً علامہ کے مرد مومن کے جو اشعار میں بھی ہمیں ملا کہ علامہ کا مرد مومن عقل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور دل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، عقل سے طاقت لے رہا ہوتا ہے مگر منزل دل اور محبت کو ٹھہرا لیتا ہے۔
تو علامہ کی مشہور نظموں میں سے اس تھیسس کو بھی دیکھیں گے کہ علامہ اس میں ہمیں کیا لیسن دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل ریویو پیش کیا کہ ہمیں بہترین تصور آدم یا لیڈر یا رہنما کیا ملے، اور خصوصاً علامہ محمد اقبال کا مرد مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے مسجد قرطبہ کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھے جو ایک بگننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ آگے جائیں، ہماری بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور پھر اور کچھ وصف جو ہوں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ اور سب سے آخر میں بات کہ وہ خود ہی کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے کائنات میں، وہ پوری کائنات میں ایک صورت جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو وہ صورت سے زیادہ چمک رکھتا ہے، وہ ایک چینی سے زیادہ مٹھاس اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ہر شے سے زیادہ ایکسپریشن اس شے کا اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ مرد مومن کی بہت بڑی خاصیت ہوتی ہے۔ اور میں دوبارہ وہ شعر دہرا دوں کہ مرد مومن اس دنیا تو اس دنیا آگے بھی سکون میں نہ ٹھہرے گا، وہ ہر لمحے ایک نئی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، سفر ہی اس کی منزل ہوتا ہے۔ تو متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ میں تھا خورم الہی، ہماری پوڈ کاسٹ کو فالو کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔